دیکھیں میرے دوستو، جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن حالات تھے۔ مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف کے اندر مارا گیا، پتھروں سے مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے پہلے مکہ کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جسمانی طور پر مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ بلکہ ایک دور ایسا بھی گزرا مسلمانوں کے اوپر کہ 3 سال تک مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پانی دانا اناج سب بند کر دیا گیا تھا۔ شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ یہ سارے حالات تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل بہت ہی تاریک ہے، یہ اسلام مٹ جائے گا، مکہ والے اسے پنپنے نہیں دیں گے۔ ایسے وقت میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اس کے آخری زمانے میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرا کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو ایک پیغام دے دیا تھا۔ مسلمانوں کی جو حالات اس وقت تھی، جس کا اشارہ میں نے کیا، آج پورے دنیا کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے ویسے ہی حالات ہیں، ویسے ہی پریشان کن حالات ہیں۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہو رہا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرا کر کے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کے حکم پر حالات بدلنے میں تاخیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ معراج کرا کر کے اللہ نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، حالات جیسے بھی ہوں، تمہارے پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا، کوئی بات نہیں، صبر اور ہمت سے رہنا، اس لیے کہ حالات بدلنے میں اللہ رب العالمین کو تاخیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لفظ کن کے ذریعے اللہ رب العالمین حالات اور واقعات کو بدل سکتا ہے، مگر تم اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ 40 رات کا سفر ہے، 40 رات۔ انسان جو ہے مہینے جانے میں لگے، مہینے آنے میں لگے، وہ زمانے میں اللہ رب العالمین نے رات کے ایک معمولی سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر، ساری چیزوں کی سیر کرا کر کے صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر رکھ دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ذات اپنے نبی کو، اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر وقت میں، ایک قلیل مدت میں اتنی لمبی چوڑی مسافت والی جگہ کو دکھا سکتا ہے، سیر کرا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین حالات کو نہیں بدل سکتا ہے؟ بولیے بھائی، حالات بدل سکتا ہے نا۔ اور اگر ہم اور آپ اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ کے ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور حالات بدل دے گا۔ اس معراج کے اندر یہی سب سے بڑا پیغام تھا۔ وقت کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، زمانے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، مسافت کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ تو اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ والے بن کر کے رہو گے تو یہ زمان، یہ مکان، یہ ملک، یہ لوگ سب تمہارے تابع رہیں گے، اور اگر نہیں تو پھر تم ہی غلام بن جاؤ گے۔ آج کل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت چند منٹوں میں اور رات کے ایک حصے میں ختم کرا دی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین حالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔